حضرت الجلالہ والنعت لخاتم الرسالہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جہاں نبوت کے ساتھ ہے، وہیں حکمت، دانائی، عقل مندی اور فہم و فراست کے ساتھ ہے، اور بہت بڑی سوچ ہے۔ جب آپ نے کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا تو آپ نے دعا فرمائی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا۔ رب اجعل ھذا، اس شہر کو یا رب اجعل ھذا، اے پروردگار عالم، پالنے والے رب اجعل ھذا بلدا، اس شہر کو امن والا شہر بنائے۔ کیوں؟ عبادات کے لیے، دینی کام کرنے کے لیے شہروں کا پرامن ہونا ضروری ہے۔ مدرسہ صحیح سالم چلتا رہے، خانقاہ صحیح سالم چلتی رہے، تبلیغ کے مراکز صحیح سالم چلتے رہے، دین کے جو سفر ہیں یہ خیر و عافیت سے ہوتے رہے، امن ضروری ہے اس کے لیے۔ آپ نے بڑی زبردست دعا مانگی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، پروردگار عالم اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجیے۔ وارزق اہلہ من الثمرات، اس شہر کے رہنے والوں کو رزق اور پھل فروٹ عطا فرمائیے۔ اب یہ چیزیں مانگنے پر بس نہیں گئی، کعبۃ اللہ بھی بن گیا، شہر کا امن بھی مانگ لیا، صاف ظاہر یہاں دین کی بہاریں آئیں گی، رزق مانگ لیا کہ یہاں آبادیاں بھی ہوں گی، اور صاف ظاہر جہاں انسان ہی انسان ہوں گے، لوگوں کی آبادی ہوگی، تو وہاں اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے عاشق بھی تو ہوں گے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے بھی تو ہوں گے۔ تو آپ نے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے پالنے والے پروردگار، ہماری پرورش کرنے والے رب، ربنا وابعث فیہم، میری اولاد میں سے بھیج رسول، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ ہمیں یہ سبق سکھا گئے ہیں کہ جہاں ہم دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہیں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں۔ جہاں ہماری یہ فکر ہے کہ ہم ہر مسجد میں سے روزہ لگاتے ہیں، پھر اگلی مسجد میں جاتے ہیں، پھر وہاں سے روزہ لگاتے ہیں، تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ یا باری تعالی، یہاں جب ہم سے روزہ لگا رہے ہیں تو کم از کم، آپ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کم از کم سے روزے کی جماعت نکلنی چاہیے۔ کوشش بھی کرتے ہیں، رات کو دعا بھی کرتے ہیں، لیکن اس روزے کے لیے جہاں دعا مانگ رہے ہیں، جہاں امت کے باقی افراد کی ہدایت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، وہاں اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسل کے لیے نہ مانگنا، یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام تو
بیت اللہ کی تعمیر کے بعد شہر کے لیے دعا مانگی رب اجعل ھذا بلدا، پھر دعا مانگی وارزق اہلہ کہ اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرمائیے۔ اب جب یہ چیزیں ہیں، امن بھی ہوگا، کاروبار بھی ہوگا، تو انسان ہوں گے نا، افراد ہوں گے، شہر کا شہر ہوگا، اور لوگ یہاں تجارت کریں گے، امن سے رہیں گے، اطمینان سے رہیں گے، تو وہیں ہدایت کے لیے بھی تو کوئی آئے گا، کوئی ان کا استاد اور معلم بن کر بھی تو آئے گا۔ تو آپ نے بڑی سمجھداری سے، بڑی دور اندیش اللہ کے نبی ہے، بڑے دور اندیش اللہ کے نبی ہے، بڑے دور اندیش اللہ کے رسول ہیں۔ کتنی فہم و فراست اور عقل مندی اور دانائی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ نے جب اتنی بڑی دعا کر لی تو عرض کیا یا باری تعالی آپ نے رسول تو بھیجنا ہے، رسول تو بھیجنا ہے، لیکن میری اولاد میں سے بھیج دے۔ رسول تو آپ نے بھیجنا ہے، لیکن میری ہی اولاد میں سے بھیج دے۔ ہمارے لیے یہاں سے سبق ہے کہ قیامت تک اللہ کے نیک بندے ہوں گے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، قیامت کی صبح تک اللہ کا کلمہ بلند کرنے والے، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ سے سچی محبت کرنے والے لوگ آئیں گے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم بھی دعا مانگیں کہ یا باری تعالی آپ نے قیامت کی صبح تک اپنے نیک بندے بھیجنے ہیں، مہربانی فرمائیں، کرم نوازی فرمائیں، میری اولاد میں سے بھیج دیں۔ آپ نے نیک بندے تو بھیجنے ہیں، اپنے قاری بھی بھیجنے ہیں، حافظ بھی بھیجنے ہیں، عالم بھی بھیجنے ہیں، دین کے داعی بھی بھیجنے ہیں، مجاہد بھی بھیجنے ہیں، آپ نے تصوف کے اندر تصوف کے امام بھی بھیجنے ہیں، دین کے محافظ اور دین کے سپاہی بھی بھیجنے ہیں۔ آپ نے ربنا وابعث فیہم، یا اللہ میری اولاد میں سے بھیج دے۔ آج یہ کمی ہے ہمارے اندر۔ میرے پیر مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب فرمایا کرتے ہیں، ہم مولوی نے بڑے عجیب بننے ہیں، ہمیں کوئی ٹکر کھلا دے نا، ٹکر روٹی، تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو فیکٹری عطا فرما، یا اللہ اس کو گاڑی عطا فرما، یا اللہ اس کو بنگلہ عطا فرما، یا اللہ اس کو نیک اولاد عطا فرما۔ مانگ رہے نا، اپنے لیے کیوں نہیں مانگتا؟ یہ اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی نسلوں کے ساتھ اس کا کوئی جھگڑا ہے یا اس کا عقل کے ساتھ جھگڑا ہے؟ دوسرے کے لیے تو مانگ رہا ہے کہ یا اللہ اس نے مجھے ایک وقت کا کھانا کھلایا ہے تو اس کو گاڑی بھی دے، اس کو بنگلہ بھی دے، اس کو نیک اولاد بھی دے۔ لیکن اسی موقع پر جہاں اس کا دل خوش تھا تو یہ دعا کیوں نہیں کرتا کہ یا اللہ مجھے بھی گاڑی دے، مجھے بھی بنگلہ دے، مجھے بھی فیکٹری دے، پھر خیر عافیت والی دے، سلامتی والی دے، تاکہ میں بھی تیرے نیک بندوں کو کھانا کھلاؤں، قرآن پڑھنے والوں کو کھانا کھلاؤں، نماز پڑھنے والوں کو کھانا کھلاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین کھانا وہ ہے جو آپ نے کسی نیک آدمی کو کھلایا۔ نماز پڑھنے والا آدمی آ گیا، قرآن کی تلاوت کرنے والا آ گیا، اللہ اللہ کرنے والا آ گیا، دین کی کسی بھی شعبے میں دین کی خدمت کرنے والا، دین کا خادم آ گیا، آپ نے اچھا کھانا اسے کھلایا۔ یہ کھانا بہترین کھانا ہے، سب کھانوں سے بہترین، اعلیٰ، افضل کھانا ہے جس پر ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ دنیا دار آ جائے، سیاستدان آ جائے، ذمہ دار آ جائے، ہم اس کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں،
اب وہ اچھا کھانا گوشت کھائے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھائے گا. اب یہ جب یہاں سے جائے گا یہ کیا کرے گا؟ زنا کرے گا، بدماشی کرے گا، شراب پیے گا، غریبوں پر ظلم کرے گا. اب یہ کھانا بدترین کھانا ہے جو آپ نے اپنی محنت مزدوری سے کھانا بنایا. اب یہ دنیا کا وہ آدمی ہمارے گھر سے کھا کے جا رہا ہے جو لوگوں پر ظلم کرے گا. تو ہم نے وہ چیز کمائی ہے جس سے ظالم کو تقویت ملی ہے، جس سے زانی کو تقویت ملی ہے. تو یہ بدترین کھانا ہو گیا نا ہمارا. ہم نے ایسا کمایا کہ ہمارے کھانے میں سے کوئی اللہ کا ولی آ گیا، وہ کھانا کھا گیا. نماز پڑھنے والا آ گیا، کھانا کھا گیا. اب یہ ہمارا کھانا ہمارے لیے عبادت بن گیا ہے، کیونکہ یہ آدمی جب نیک آدمی کھانا کھا کے جائے گا، اس کے جسم میں جو قوت اور طاقت حاصل ہوگی اسے، وہ اس سے نماز پڑھے گا، اس سے قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، اس سے وہ تبلیغ کرے گا، اس سے وہ قرآن پڑھائے گا، اس سے وہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنائے گا. جسے میں طاقت ہوگی. ایک آدمی لاغر ہو، کمزور ہو، وہ دین کی خدمت تو نہیں کر سکتا. ایک آدمی بستر پہ پڑا ہو، آپ اس کو تبلیغ کے ساتھ لے کے آ سکتے ہیں؟ وہ تو اس قابل ہے اسے ہسپتال لے جائیں. تو جسم کے اندر جو توانائی ہے یہ کھانا کھانے سے آئے گی، اور یہ کھانا ہم اپنے نیک دوستوں کو کھلائیں. یہ چاہے کہ بے نمازیوں کو، بے دینوں کو، دین کے ساتھ نفرت کرنے والوں کو کھلائیں نہیں. تو جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ رسول ہیں جو بہت سمجھدار، عقل مند، دانا ہے. اتنے سمجھدار اور دانا ہے کہ اللہ نے ان کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا کہ میرے اس رسول کی طرح ہو جاؤ، یعنی ان کی اتباع، ان کی سنت کے موافق عمل کرو. کیا سنت ہے؟ کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ آپ نے رسول تو بھیجنا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا، میری اولاد میں سے رسول بھیج دے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو لوگوں پر تلاوت کرے گا، کتاب کی تعلیم دے گا، لوگوں کا تزکیہ کرے گا، لوگوں کو علم و حکمت کی باتیں بتائے گا. ایسا نبی میری اولاد میں بھیج دے. آپ اور میں دل سے دعا مانگے، دل سے روزانہ جب بھی ہم نماز پڑھیں، کوئی نیک عمل کریں، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، تو اپنے رب کے سامنے دل لگا کر روئیں کہ یا اللہ میری اولاد کو دیندار بنا، میری آنے والی نسلوں میں اپنے پیارے لوگ پیدا فرما، دین کے خدام پیدا فرما، قرآن کے حافظ، قاری اور عالم پیدا فرما. تو یہ دعائیں ہمارے لیے بہترین نفع ہے، بہترین سرمایہ ہے. یہ دعائیں ہماری نسلوں میں سے کہیں بھی اگر عالم، حافظ، قاری پیدا ہو گیا، ہماری آخرت سنور جائے گی. وہاں ہمیں انعامات، اعزازات اور بہت بڑے جو ہے نا وہاں مقامات ملیں گے جنت میں. ہم دنیا سے چلے جائیں گے نا تو پیچھے ہمارے لیے جو صدقہ جاری ہوگا، حضور نے فرمایا بہترین صدقہ جاری ہے نیک صالح اولاد ہے. اور صرف اولاد کو زبان سے تلقین دین کی طرف کرنا یہ صحیح نہیں ہے. تلقین بھی کرے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، اور اللہ کے حضور روئے بھی صحیح، اللہ سے رو رو کر مانگے بھی صحیح. اور ایک دو دعا مانگنے کے بعد تھک جانا نہیں.
مسلسل دعا مانگتے رہیں، مسلسل دعا مانگتے رہیں۔ آپ کی اولاد میں سے نہیں تو آپ کے پوتوں میں سے کوئی بنے گا عالم، آپ کے نواسوں میں سے کوئی عالم بنے گا، اگر ان میں سے نہیں تو پڑ پوتے پڑ نواسوں میں سے کوئی بنے گا، 7 نسلوں میں سے کہیں نہ کہیں کوئی بنے گا۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ایک ساتھ سفر فرما رہے تھے تو ان میں 3 وقوع پیش آئے، ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ وہ ایک بستی میں پہنچے، 2 یتیم بچے تھے جن کے گھر کی دیوار گری ہوئی تھی۔ جناب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا یہ دیوار کھڑی کرنی ہے، یہ دیوار کھڑی کرنی ہے۔ تو انہوں نے دیوار کھڑی کی، دونوں نبیوں نے مل کر، 2 نبیوں سے اللہ دیوار کھڑی کروا رہے، 2 نبیوں سے۔ اہل علم اور اہل علم دانشوروں نے لکھا ہے کہ ان بچوں کی 7 پشتوں میں کوئی نیک آدمی گزرا تھا جس کی نیکی کا صلہ ان 2 یتیم بچوں کو مل رہا تھا، کہ اللہ نے ان کے بڑوں کی نیکی کی وجہ سے 2 نبیوں کو بھیجا کہ ان 2 یتیم بچوں کی گھر کی دیوار گری ہوئی، آپ اس کو کھڑا کرو۔ 2 نبیوں کو بھیجا، دونوں نبیوں کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے اور الگ الگ دونوں کا رتبہ ہے۔ تو دونوں نبی آ کر جو دیوار بنا رہے ہیں، معلوم ہوا کہ یہاں والدین کی، آبا و اجداد کی نیکی جب ان کے کام آ رہی ہے، جو آج آپ اور میں یہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کے اور میرے آبا و اجداد میں نیک لوگ گزرے تھے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی برکات کی وجہ سے ہم آج دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہماری نیکی کی وجہ سے ہماری اولادیں دین کے ساتھ جڑیں گی۔ آپ اور میں جو آج روٹی ٹکر کھا رہے ہیں، سہولت کے ساتھ پھر رہے ہیں، جو ہمیں دنیا کی سہولیات میسر ہیں، یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ ہمارے خاندان میں کوئی بزرگ گزرے ہوں گے، اللہ والے گزرے ہوں گے، یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اب جب ہم نیکی کریں گے، جب ہم دعائیں مانگیں گے، اللہ سے رو رو کر مانگیں گے، اس کا صلہ ہماری اولادوں کو ملے گا۔ اور جتنا ہم زیادہ اللہ کے سامنے دعائیں کریں گے، اپنی اولادوں کے لیے آہوزاری کریں گے، میرے پیر مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب فرماتے ہیں جب اپنی اولاد کے لیے دعا مانگو نا، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگو تو اس وقت ذہن میں آپ کی اولاد کی کمزوریاں نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میرے بیٹے میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، عیب، او لمبی لسٹ اس نے آگے رکھ دی، کہا حضرت یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمزوری ہے۔ تو حضرت نے اس بچے کو کہا بھئی آپ باہر چلے جاؤ، وہ بچہ باہر چلا گیا۔ حضرت نے اس آدمی سے کہا سارے جہان کی برائیاں تیرے بیٹے میں ہے۔ یہ قدرتی بات ہے، آپ اور میں بھی اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہم جب دوسرے کے بچوں کو دیکھتے ہیں نا تو ان کی اچھائی ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، لیکن اپنی اولاد کی اچھائیاں نظر نہیں آتی، برائیاں نظر آتی ہیں۔ تو فرمایا سارے جہان کی برائیاں تیرے بیٹے میں ہے، تو اتنا بدقسمت باپ ہے۔ تو آدمی رو پڑا کہ حضرت میں بدقسمت تو نہیں ہوں، کہ بدقسمت نہیں ہے تو پھر ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ تو نے ایک لمبی ساری لسٹ میرے سامنے رکھ دی۔ اللہ والوں کے پاس جب جائیں اپنی اولاد کی برائیاں بھی بیان نہ کریں، بلکہ جو چھوٹی چھوٹی اچھائیاں ہیں وہ بیان کریں، پھر ان سے دعا کی درخواست کریں، حضرت میرے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ اللہ اسے مزید نیک بنا دے، اللہ اسے مزید
اپنا فرما بردار بنائے، اپنے محبت کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے. یہ دعا کرنی چاہیے. اور یہ جو سفر ہے، آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، یہ مہر لگی ہوئی ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں. ایک ایک لمحے پر، ایک ایک قدم پر آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں. لیکن ان دعاؤں میں آپ کی اولاد شامل نہیں ہے، آپ کی نسلوں کے لیے آپ کے دعا شامل نہیں ہے، تو آپ زیادتی کرنے والے ہوں گے، وہ بھی اپنی اولادوں کے ساتھ. یہ بڑی زیادتی ہوگی. ہم جہاں بھی دین کا کام کریں، نماز پڑھیں، ہر نیک عمل کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیک عمل کے بعد دعا مانگو، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. نماز پڑھی دعا مانگو، قرآن پڑھا دعا مانگو، درود شریف پڑھا دعا مانگو، استغفار کیا دعا مانگو، گشت کرنے جا رہے ہیں دعا مانگو، گشت سے واپس آئے ہیں دعا مانگو، وضو کر رہے ہو دعا مانگو. تو اللہ نے نماز میں سکھایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے پروردگار عالم مجھے نماز پڑھنے والا بنا، ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنا. نماز پڑھتے ہیں، ہمیں یہ معنی ہی یاد نہیں ہے. جب ہمیں معنی ہی یاد نہیں ہے، ہمیں کیا پتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. بس رٹے رٹائے الفاظ اگر ہمیں معنی یاد ہو تو ہمارے ذہن میں تاثر ہوگا، خیال ہوگا، اچھی طرح ہمیں یاد ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم مانگ رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے پروردگار عالم مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. ربنا تقبل منا. پھر یہاں بس نہیں، اپنے لیے مانگی، اولاد کے لیے مانگی. اولاد کے لیے مانگی، جب یہ اولاد نیک ہو جائے گی مرنے کے بعد اس کو نفع پہنچتا رہے گا، بے حساب نفع پہنچتا رہے گا. آگے رب اغفر لی، اے پروردگار عالم میرے گناہ معاف فرما، ولی والدیہ اور میرے بڑوں کے گناہ بھی معاف فرما. نماز میں اللہ نے سب کچھ سکھا دیا ہے. ہم نماز کا معنی سیکھے تو یہ جو نقل و حرکت ہے دین کی، تبلیغ کے ساتھ چلنا، یہی چیزیں سیکھنے کے لیے ہیں. الفاظ یہاں یاد ہو رہے ہیں، پھر کسی عالم کے پاس بیٹھ کے معنی بھی سیکھ لیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نماز جو پڑھ رہے ہیں ہم اپنے مولا سے کیا آہذاری کر رہے ہیں، ہم اپنے مولا سے کیا گزارشات پیش کر رہے ہیں. الحمد شریف پڑھا، اللہ کی تعریف کی ہے شروع میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنا مقصد واضح کر رہا ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. آگے دعا شروع ہو رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. اللہ نے انبیاء علیہ السلام پر انعام فرمایا ہے، انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے والوں پر انعام فرمایا ہے، اور پھر اس راستے پر چلنے والوں پر انعام فرمایا ہے جو انبیاء کے راستے پر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے ہیں، اللہ نے ان پر انعام فرمایا ہے. اب جب معنی یاد نہیں ہوگا اسے کیا پتہ میں سورۃ فاتحہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. معنی یاد ہوگا، اس کو پتہ ہے کہ پہلی 3 آیات میں میں نے اپنے رب کی تعریف کی ہے، حمد و ثنا کی ہے. پھر میں نے اپنا نسب العین کہ یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں مشرک نہیں ہوں. اور اپنی لاچاری بھی بیان کر رہا ہے کہ تجھ ہی سے میں اپنی مدد چاہتا ہوں، میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہماری مدد کرے گا. اب دعا مانگ رہے کہ اللہ ہدایت دے. کون سا ہدایت والا راستہ؟ وہ راستہ جن لوگوں پر آپ نے انعام فرمایا. تو یہ ساری چیزیں جب ہم سیکھیں گے ہمیں نفع ہوگا.
اور اپنی اولاد کے لیے دعا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے جیسے وہ کوئی آدمی تھا نا، اس نے کہا بھائی ابراہیم علیہ السلام نے تو میلہ لوٹ لیا ہے، یعنی سب کچھ اللہ سے لوٹ لیا، سب کچھ اللہ سے مانگ دی، ہر سعادت اللہ سے مانگ لی. یا اللہ مجھے بھی نیک بنایا ہے آپ نے، مجھے رسول بنایا ہے، بڑے خوش تھے کہ میں اللہ آپ کا نیک بندہ ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں. لیکن یہاں پر بس نہیں کہ بس میں مولوی بن گیا بس جان چھٹ گئی، میں عالم بن گیا. نہیں. ان کے نظریے کو دیکھیے، ان کی سوچ کو دیکھیے کہ انہوں نے کہا میں رسول بن گیا ہوں، یہاں بس نہیں بلکہ میری اولاد میں سے نبیوں کو بھیج، میری نسلوں میں سے نبیوں کا سلسلہ جاری فرما. تو اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اور دوسری لڑی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر اس کی لڑی میں آخر میں آ کر دیکھیے کتنی نسلیں گزر گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ظاہر ہوئی. حضور نے نہیں فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں. پھر اس نسل میں کئی نسلیں گزر گئی اور ادھر نبی آتے رہے، بنی اسرائیل میں آتے رہے یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے. پھر کئی 100 سال گزر گئے. پھر اس کے بعد جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دیکھیں کتنی صدیاں گزر گئی ہوں گی، اس دعا کا ظہور ہو رہا ہے. تو آپ